إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، علم اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو ایک انسان کو جنت کے راستے پر چلنا آسان کرتی ہے. ایسی نعمت جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، جس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے حقوق کو جانتا ہے. زندگی کا مقصد معلوم کرتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وسائل اور مسائل دونوں کو جانتا ہے. علم کی نعمت اللہ تعالیٰ سبھی کو نہیں دیتا. خصوصی طور پر گہرے علم کی نعمت سب کو نہیں ملتی ہے. یہ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، انہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، بہت زیادہ خیر دے دی گئی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے. اس سمجھ کے حاصل کرنے کے لیے کئی وسائل ہیں. ایک وسیلہ اللہ سے مانگنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سارا علم دینے کے بعد بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا، میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما. اس کا وسیلہ ہے اہل علم سے پوچھنا. جو چیز دین کی سمجھ میں نہ آئے، جو مسائل، عقائد، اخلاق و آداب، جو مشکل معاملات دین میں پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے مسائل، ان کے بارے میں اہل علم سے پوچھنا. یہ آسان راستہ ہے. انسان خود سے تحقیق کرے. اس کے لیے انسان کو مختلف مصادر میں ڈھونڈنا پڑتا ہے اور مختلف دلیلیں سامنے آتی ہیں، ان میں تطبیق دے کر ان سب پر غور کر کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے جس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً ایسے انسان کے لیے جس کے پاس استنباط کی صلاحیت نہ ہو، ڈیڈکشن اس کو کرنا آتا نہ ہو، انفر کرنا آتا نہیں ہو اس کو. ایسے وقت میں علماء کی ضرورت ہوتی ہے جو گہرا علم رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور دلائل کو جمع کر کے ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو.
یہ انسان کے سفر کو آسان کر دیتا ہے اور دوریوں کو کم کر دیتا ہے۔ ایک چیز کے لیے انسان بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر کے وہ حاصل کرے، اس سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز ہے اس سے حاصل کر لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور اہل ایمان کی ماں ہیں، ام المؤمنین، سارے ایمان والوں کی ماں۔ ایک عورت ہونے کے باوجود ان میں تحقیق کا مزاج تھا، اور سب سے بڑے عالم، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ تھیں۔ آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی قربت ان کو نصیب ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو نصیب ہوئی، جو سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں علم کا شوق بہت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ موقع تھا ان کے لیے کہ ایسی عظیم الشان شخصیت جن کی صحبت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اور صحابہ میں تیسرے نمبر پر وہ ہیں، عورت ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں کرنے والی خاتون۔ سب سے پہلے نمبر پر ابو ہریرہ ہیں، دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر، اور تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ ہیں، جن کی 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، غور و فکر کا، محنت کا، کہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ ذمہ داریاں سبھی پر ہوتی ہیں، مرد پر معاش کی ہے اور عورت پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو بہانہ بنا کر علم کے باب میں پیچھے رہ جانا، یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے، خصوصاً ایسے مسلمان کا جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہو اور جو جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو سب سے پہلے بیان کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی سورت یا 5 آیتیں سورۃ العلق کی، جس میں اللہ نے علم کی اہمیت کو جتایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان علم کے باب میں لاپرواہ ہو، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ علم کی عظمت جاننے کے بعد وہ علم کے بارے میں لاپرواہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر و فاقہ ہو، زندگی کے مسائل ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی ذمہ داریاں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے دین کا گہرا علم حاصل کیا، اور علماء نے مستقل کتابیں لکھیں ان کی حدیثوں پر، ان کے سوالات پر، کہ ایک خاتون کتنے گہرے علم والی تھی اور اتنا اونچا مقام انہوں نے امت میں پایا۔ مستقل ایک فقیہہ تھیں، فتویٰ دیتی تھیں۔ ایک عورت کا فتویٰ دینے کی کیپیسٹی ہونا، صلاحیت ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، بلکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں الگ سے حضرت عائشہ کی روایات پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات پر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدراکات پر۔ استدراک صحابہ کی کسی بات پر نکیر کرنا، اس کو رد کرنا، ان کی بات پر تنقید کرنا۔ ان کا مقام اتنا اونچا تھا علمی اعتبار سے، صرف خاندانی اعتبار سے نہیں، صرف شخصیت کے اعتبار سے نہیں کہ نبی کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، نہیں، بلکہ علمی اعتبار سے صحابہ کے ہاں ایک مقام تھا ان کا، کہ کوئی بات اگر کسی صحابی سے پہنچتی تھی یہ رد کرتی تھی، ایسا نہیں ایسا ہے، ان سے بولنے میں غلطی ہوئی ہے، حدیث ایسی نہیں ایسی ہے۔ تو اتنا اونچا مقام پانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ ایک عورت اتنا اونچا مقام پا سکتی ہے، لیکن مقام
صرف رشتوں کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، محنت سے ملتا ہے، اور محنت طلب کے تابع ہوتی ہے۔ انسان کی جستجو جتنی قوی ہو، اس کے اندر موٹیویشن جتنا زیادہ قوی ہو، جتنی انسان کے اندر رغبت خیر کی، علم کی زیادہ ہو، مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کی طلب مجاہدے کو آسان کر دیتی ہے۔ اس لیے زندگی میں انسان جس چیز کی چاہت کرتا ہے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم کی طلب ہمارے ہاں ایسی ہو کہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ایسی طلب دل میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی زیب و زینت، زیورات، مال، دولت یا اس طرح سے اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جن کی طلب مختلف لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے حصول کے لیے انسان ویسی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے دل میں علم کی طلب ویسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ چیزیں کھو بھی جاتی ہیں، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، چیزیں آ جانے کے بعد ان کی لذت کم ہونے لگتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ چیزیں ہم سے باہر ہوتی ہیں، چاہے وہ زیورات ہوں، لباس ہوں، موٹر گاڑی ہو، پیسہ ہو، وہ ہمارا حصہ نہیں بن پاتی ہے۔ علم ہمارا حصہ بن جاتا ہے۔ علم ہماری شخصیت کا حصہ اس طرح سے بنتا ہے کہ پھر ہم کل جس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے تھے، علم آنے کے بعد ہمارا دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، ہماری شخصیت بدل جاتی ہے، ہم پہلے سے ایک آگے کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، کل سے زیادہ اونچائی سے دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ علم ہمیں اونچائی پر لے جاتا ہے، اور جتنی اونچائی پر آدمی ہو اتنا دور تک وہ دیکھ پاتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس اونچائی سے دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ وہ آگے کی چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں، اپنے حال ہی میں کھو کر وہ فیصلے کر لیتے ہیں، اور مستقبل میں اس کے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ علم انسان کو اونچائی پر لے جاتا ہے، اور یہ اونچائی اس کے لیے دور تک دیکھنا آسان کر دیتی ہے۔ لیکن علم اونچائی پر لے جاتا ہے، اونچائی پر جانا آسان کام نہیں ہے۔ اونچائی ایک شرف ہے، وہ ایک مقام ہے، وہ ایک فائدہ ہے، لیکن اونچائی پر پہنچنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سانس پھولتا ہے، پاؤں دکھتے ہیں، انسان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ نیچے آنے کے لیے محنت نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے لوگ اسپتال ہوں، کالج ہوں، یا اسی طرح سے عمارتیں ہوں، اترتے وقت سیڑھیاں استعمال کرتے ہیں لیکن جاتے وقت نہیں۔ کیوں؟ اترنا آسان ہوتا ہے، سیڑھیوں سے اترنا آسان ہوتا ہے، لیکن سیڑھیوں پر چڑھ کے اوپر جانا، اپنا بوجھ اوپر لے کر جانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگ لفٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن علم کے لیے اس طرح کی کوئی لفٹ نہیں ہے۔ اسی لیے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا۔ سہولت پسند انسان علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ ہدایت کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہدایت کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی پانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کا اپنے کام کاج کو نپٹا کر ان دروس میں حاضر ہونا، یا جو نوٹس دیے جا رہے ہیں، یا دوسری کتابیں جو بھی علمی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ان کتابوں کا پڑھنا، اپنے کام کاج کو نپٹا کر آرام کی بجائے علم کو اپنے لیے آرام بنانا،
علمی مشغلوں میں مصروف ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے علماء کے اقوال کو پڑھنا، ان کی خطابات کو سننا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کام میں کوئی تعریف بھی نہیں ہوتی ہے، یہ خاموش کام ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا ہو، تالیاں بجانے والے لوگ ہوں اور واہ واہ کرنے والے ہوں تو کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دن کی رات کی تنہائیوں میں لگاتار کام کرنا، جس پر نہ کوئی دیکھنے والا ہو اللہ کے سوا اور نہ کوئی تعریف کرنے والا ہو، ایسا کام پھیکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس انسان کو لذت ملتی ہے جس کے سامنے انجام ہو۔ جب انجام سامنے ہوتا ہے، جب ثمرہ سامنے ہوتا ہے، تو پھر محنت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسان گاؤں میں کھیتی کرتا ہے، اس کے سامنے زمین ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، لیکن اس مٹی میں وہ ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ فضول نہیں ہے۔ وہ لہلہاتی فصل کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو منظر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ میری کھیتی ہوگی، ہریالی ہوگی، دور دور تک سب اناج ہوگا، بوریاں بھری ہوئی ہوں گی، وہ جو منظر اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ جو امید اس کو ہوتی ہے، وہ جو یقین اس کو ہوتا ہے، وہ منظر اس کو آج دھوپ میں محنت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کا عمل اس کی یقین کے تابع ہوتا ہے۔ اچھے انجام کا یقین اچھے اعمال کو آسان کر دیتا ہے، لہٰذا یہ چیز ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ دیکھیں، آنے والی روایت بتائیں گی، ان کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، پریشانیاں، دکھ درد، تنگی، فقر و فاقہ، یہ سب ان کی زندگی میں تھا، جو ہماری زندگی میں اکثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل تھے، بڑے بڑے مسائل ان کی زندگی میں آئیں، فقر و فاقے سے بڑھ کر تہمت لگنا اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کی زندگی میں آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم حاصل کیا اور دین پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے برات کا پروانہ نازل کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان کا ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا اور علمی مشاغل میں مصروف رہنا، کیونکہ دنیا کے مسائل انسان کے دل کو اس کے خیالات کو پراگندہ کر دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں اس کو، اور جب دل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو علم دل میں ٹھہر نہیں پاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو انسان زندگی کی پریشانیوں کے باوجود، مسائل کے باوجود علم کے میدان میں ڈٹا رہے، یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو دوسروں سے بہتر جینے والا اس کو بناتی ہے۔ انسان کی سوچ اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، اس کی جینے کی سطح اس کی سوچ کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بہتر بنائیں تو ہماری جینے کی سطح ہی بہتر بن جاتی ہے۔ ایک آدمی جو آنکھ خراب ہے اور چشمہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو کوئی چیز صحیح دکھتی نہیں ہے، لیکن دوسرا شخص جس کے پاس صحیح چشمہ ہو، اس کو دور کی چیز بھی صحیح دکھائی دیتی ہے اور قریب کی بھی۔ خراب آنکھ والا نہ دور کی چیز دیکھ سکتا ہے نہ قریب کی، کیونکہ اس کے پاس وہ چشمہ نہیں ہے جس سے اس کو صحیح دکھائی دے۔ علم ہماری آنکھوں کے لیے وہ چشمہ ہے، اس کے بغیر ہم کو سب چیزیں ٹھیک دکھائی نہیں دیتی ہیں، سب دھندلا ہو جاتا ہے۔ علم انسان کی سوچ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کمزور آنکھ والے کے لیے چشمہ ہے۔
زندگی میں کلیرٹی آ جاتی ہے، اور اسی کلیرٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان غلط فیصلے کرتا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ جو دروس ہیں اور یہ جو اسلاف کے اقوال، یہ جو قرآن کی آیتیں، حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ سارا اس کا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہماری سوچ کی سطح اونچی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا وعدہ جہاں مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی کیا ہے، اور اچھی زندگی کی شروعات اچھی سوچ سے ہوتی ہے، اور اچھی سوچ کا مدار اچھی غذا پر ہوتا ہے جو علمی غذا ہے۔ جسمانی قوت کا مدار جسمانی غذا پر ہوتا ہے، اور روحانی قوت کا مدار روحانی غذا پر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ کی پختگی کا مدار، اس کی مضبوطی کا مدار اس کی سوچ کی غذا پر ہوتا ہے جو علم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ملنے والا علم، اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو کورس ہے، اس میں یہ کیوں انتخاب کیا گیا اس عنوان کا؟ اسی لیے کہ خواتین میں خاص طور سے، اور مردوں کے لیے بھی اسوہ ہی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن خاص طور سے عورتوں کے لیے، اس لیے کہ عورت عورت سے مانوس ہوتی ہے، کہ ایک خاتون اس نے یہ مقام حاصل کیا علمی میدان میں، اپنے مجاہدے سے، اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے، زندگی کے مسائل کے باوجود اس نے علم کا دامن نہیں چھوڑا، علمی محنت کو پس پشت نہیں ڈالا، اور آج تاریخ میں اس عورت کا یہ مقام ہے کہ آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالات اور ان کی زندگی کی کچھ باتیں پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایک خاتون کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی تھی، اور کتنے ذہین انٹیلیجنٹ سوالات پوچھتی تھی، کہ ان احادیث کا ایک خاص مقام ہے اسلامی لٹریچر میں، احادیث میں اس کا ایک خاص مقام ہے، ان کی حدیثوں کی ایک خاص شان ہے، علماء نے بیان کی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ میں اسی لیے بطور مقدمہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک تو انقطاع ہوا اتنے دنوں کا دروس میں، تاکہ ہم لوگ پھر سے ہمارا دل واپس سے جستجو ہماری بیدار ہو جائیں، اور ریزن ہمارا واپس سے تازہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، چلتے چلتے آدمی سوچتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں، تو علم کے راستے میں اکثر ایسا طالب علم کو ہوتا ہے کہ کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اپنی اس جستجو کو بیدار رکھنے کے لیے اور اپنے مقصود کو ہمیشہ سامنے رکھنے کے لیے اس کا استحضار اور اس کی تجدید ہونا چاہیے۔ گھر کو بھی ہم رینیو کرتے ہیں، گاڑیوں کو ہم لوگ مینٹین کرتے ہیں، اپنے جسم کے اعتبار سے ہم دانتوں سے لے کے سر سے پاؤں تک کے واپس سے چیک اپ کر کے اس کو واپس سے ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی، مقصد کے اعتبار سے بھی ہم کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد ہمیشہ ہمارے سامنے رہے، لیکن زندگی کے معاملات میں ہم لوگ اکثر اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، پھر سے ہم کو واپس سے ریسیٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ اسی اعتبار سے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات عمل کرتے کرتے عمل رسمی بن جاتا ہے، روٹین بن جاتا ہے۔ جب عمل روٹین بن جاتا ہے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے، بس ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی نیت اور اس کا شوق ہوتا ہے جو اس کے عمل کی لذت کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے ہمارا مقصود ہمیشہ ہونا چاہیے، راستہ چلتے چلتے منزل کا شعور ہم کو ہونا چاہیے، ورنہ راستہ ہی منزل بن جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، جو خود ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے، شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے محبت کرنا، یہ اس کے دیندار ہونے کی خود دلیل ہے۔ اس تعلق سے مزید باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو احادیث آئی ہیں، یا ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے والی جو روایات ہیں، آج ان میں سے کچھ کا مطالعہ ہم کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور خاص کر کے آپ کے شوہر ہونے کے اعتبار سے، لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ سے محبت کرتی تھی۔
ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خاص پوزیشن دی تھی، اور ان کے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ جگہ تھی وہ، کہ شوہر ہونے کے اعتبار سے بے تکلفی اور نبی ہونے کے اعتبار سے احترام، یہ دو چیزیں جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ بیوی کی بھی پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ امتی ہونے کی بھی پوزیشن ہے، اور انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا۔ بلا شبہ اللہ کا انتخاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، اس اعتبار سے آپ کی تکلیف ان کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے درس میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تکیہ خرید کے لائیں، اور تاکہ آپ آرام کریں، آپ بیٹھیں تو ٹیک لگا کے بیٹھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال ان کو تھا۔ لیکن دینی اعتبار سے بھی ان کی غیرت تھی کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور مدینہ میں یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے، اور آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے ہوتے رہتے تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و عمل سے تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ان کا آنا جانا گھر پر بھی تھا، کیونکہ آپ ایک حاکم کی حیثیت رکھتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے مسائل، چاہے یہود کے ہوں، نصارہ کے ہوں، یا اسی طرح سے دوسرے مسلمانوں کے ہوں، وہ آپ کے پاس آتے اور آپ کے سامنے اپنے معاملات رکھتے ہیں۔ یہود بھی آپ کے پاس آتے تھے، لیکن یہود بڑے شرارتی تھے اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکر و فریب کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح سے اذیت پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، اور جہاں یہ موقع نہ ہو کم از کم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا فتنہ کرتے تھے۔ بعض اوقات انسان حقیقت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا پاتا، تو کچھ نہ کچھ کر کے وہ اپنے دل کو تسکین دے دیتا ہے، اس کو برا لقب دینا، اس کے ساتھ اس کے پس پشت کچھ بات اس کے بارے میں کہہ دینا، یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جس میں اس کی انسلٹ ہو، اشارے میں کچھ غلط کام اس کے بارے میں، غلط بات اس کے بارے میں کر دینا۔ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا، لیکن اپنے دل کی جلن اور بھڑاس نکالنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ یہود ایسے ہی لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن مدینہ میں بہت پختہ تھی، بہت مضبوط تھی۔ صحابہ آپ کے لیے ہمیشہ حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے رہتے تھے، آپ کے فرمان کے تابع ہوتے تھے۔ یہود آپ کو کچھ کر نہیں پاتے تھے، لیکن یہود آپ کے خلاف پس پشت سازشیں کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے جس میں یہود کا شر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حکمت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، تینوں چیزیں دیکھنے ملتی ہیں۔ فرماتی ہیں، خود ہی فرماتی ہیں، ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھر میں آئے، وقالوا السلام علیکم۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم۔ تو السلام سے مراد سلامتی ہے، لیکن السام سے مراد موت ہے۔ تو زبان گھما کے السلام علیکم، اس طرح سے السلام علیکم وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کیا تھی؟ ایک بد دعا تھی، تمہیں موت آ جائے۔ سام سے مراد موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بد دعا دے رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوا، چونکہ انہی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہود ملنے کے لیے آئے، کچھ یہودی آنے کے بعد اندر داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے سنا، کہتی ہیں فقالت عائشہ علیکم، بلکہ تم پر موت آئے، ولعنکم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہو تم پر، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ کا غصہ ہو تم پر۔ تم کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو،
اور اللہ کا غضب ہو۔ یہ تینوں باتیں اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہیں۔ موتوا بغیظکم، کہ تم اپنے غصے میں تم خود ہی مر جاؤ۔ اور ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ تو تینوں باتیں قرآن میں ہیں، کفار و مشرکین کے لیے، یہود کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا تو خود اللہ نے بھی ان کو دی ہے، حضرت عائشہ نے بھی وہی بات ان کو کہی، بلکہ تم پر موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی بد دعا کرتے ہو، موت تم کو آئے اور اللہ کی لعنت ہو تم پر، اور اللہ کا غصہ بھی تم پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ ذرا رکو، علیک بالرفق، بلکہ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم نرمی اختیار کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشِ، اور خبردار سختی سے اور سخت زبانی سے بچو، سخت مزاجی سے اور سخت زبانی سے بچو۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا ایک دم بد دعا کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں نہیں۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، یا آپ کو موت کی بد دعا دے رہے ہیں؟ قال اولم تسمعی ما قلت، آپ نے فرمایا بلکہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کیا۔ رددت علیہم فیستجاب لی فیہم، آپ نے بھی ان کو وعلیکم کہا، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو آپ نے کہا وعلیکم، بلکہ تم پر ہو۔ تو کہا کہ رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، کہ میں نے انہیں جواب دیا، ان کی السلام علیکم کا جواب میں نے ان کو دیا، بس وعلیکم کہا، تو میری دعا ان کے باب میں تو قبول ہو گئی، لیکن ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں۔ اللہ اپنے نبی پر کسی کی بد دعا قبول کرے گا کہ تم پر موت آ جائے؟ تو یہ تو بد دعا کر رہے ہیں، تو بد دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا کریں گے کیا اللہ اس کو قبول کرے گا اپنے نبی کے پر؟ تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، بس اور کچھ نہیں کہا، بلکہ تم پر موت آئے، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، آپ نے بس کہا تم پر، جیسا تم نے کہا تم پر۔ تو ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوئی، لیکن میری دعا جو میں نے جواب میں کہا وہ قبول ہوئی، لیکن میں نے ان کا انداز اختیار نہیں کیا، میں نے ان کے الفاظ اختیار نہیں کیے، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، میں نے بس ان کو ریٹرن کر دیا گفٹ، جو انہوں نے مجھ کو کہا تھا میں نے اس کو لوٹا دیا، لیکن مہذب طریقے سے۔ اتنا زیادہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ویسے بھی تو ان پر لعنت ہو چکی ہے، اللہ کا غصہ ویسے بھی ان پر ہے، تو اور ہم کہہ کے کیا کریں گے؟ اب وہ ہمارے گھر کو آئے ہیں، ہم ایسا نہ کریں، سختی سے اور اس طرح سے سخت الفاظ کے ذریعے سے ان سے بات کریں، نہیں، جیسا طریقہ انہوں نے اپنایا ہم نے اس کے جواب میں کر دی۔ اب دیکھیے اس روایت میں کئی باتیں دیکھنے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود کیسے لوگ تھے، وہ الفاظ میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں جو بہت ہی ذلیل قسم کا انسان کرتا ہے، کسی کا نام بگاڑ دینا، کسی کا اس طرح سے یہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ آدمی کرتا ہے جو واقعی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ آپ نہیں جانتے تھے اور آپ قادر تھے کہ ان کو سزا دیں یا دھتکار دیں، آپ نہیں کرتے تھے ایسا۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنے والوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ برائی کے بدلے میں ویسی برائی نہیں کی جاتی ہے، گری ہوئی حرکت کے جواب میں گری ہوئی حرکت نہیں کی جاتی ہے، جیسا وہ کریں ہم بھی کریں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے مخالفین کی حرکتوں کا جواب دیتے دیتے ان جیسا بن جاتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے لوگ جو مخالفین اس کے ہوتے ہیں گری سے گری حرکت کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ انتقامی کارروائی کرنے میں انہی کو امیٹیٹ کرتے کرتے ان جیسا بن جاتا ہے۔ فرق کیا رہا؟ بڑا آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو ان گری ہوئی حرکتوں میں ان کی موافقت نہ کرے۔ جس کو آپ ہیٹ کرتے ہیں، آپ ایسا بن کیوں رہے ہیں؟
جس کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ ویسے بن کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنا راستہ چلیے اور جواب دیجیے، لیکن اپنے طریقے سے، ان جیسے بن کر نہیں، ان جیسے بن کر نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے کہا میں نے جواب دیا، لیکن ان کے راستے پر چل کے نہیں، ان جیسا بن کر نہیں۔ تو یہاں یہ بہت بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تیسری چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں۔ یہ بشریت ہے، انسان پن ہے اس کا، اور کیسے برداشت کرے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے، آپ کو بول رہے ہیں وہ لوگ، تو آپ برداشت کر لیے، اونچا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو ایسا بول رہے ہیں، میرے شوہر کو ایسا بول رہے ہیں، کوئی عام انسان ہے یہ، اور ہمارے گھر میں آ کے بولتے ہیں اس طرح سے۔ بہت غصہ آیا تھا عائشہ کو، اور ان کا غصہ میں آنا بجا تھا۔ آپ نے کہا ناراض کیوں ہو رہی ہو، آپ نے الفاظ کے اوپر ان کو تنبیہ کی، لیکن ان کی غیرت پر نہیں، کہ انہیں برا لگا اور انہوں نے اس طرح سے کہا تو ان کو تکلیف ہوئی۔ آپ سوچیں، ان کو تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بدزبانی آپ کے ساتھ کرنا، آپ کو اذیت پہنچانے کی دعا کرنا، اللہ سے آپ کی موت کی دعا کرنا۔ حضرت عائشہ بہت غصہ ہو گئی۔ یہ آپ سے محبت کی دلیل تھی، بلکہ آپ کے نبی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ سے محبت کی دلیل تھی، یہ ایمان کی دلیل تھی۔ اور واقعی ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے بارے میں کسی کی بد کلامی پر ناراض ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ بے غیرتی ہے کہ انسان دین کے بارے میں کوئی آدمی بری بات کہہ رہا اور اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ انسان کی غیرت ہے کہ کوئی اللہ کے بارے میں برا کہے، اس کو برا لگے، کوئی رسول کے بارے میں برا کہے، اس کو برا لگے، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اس کو برا لگے۔ ہاں، جوابی کارروائی کیا ہے، یہ اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے، لیکن دل میں اس سے تکلیف نہ ہونا، یہ انسان کے دل کے بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ واقعہ جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات سننا برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ ان کی ایمانی غیرت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت تھی کہ انہیں آپ کے بارے میں بولی ہوئی بات بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی کوئی حرکت کرے ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور بڑی جرت والی خاتون تھی۔ حضرت عائشہ ایک بہت ہی بہادر خاتون تھی، کمزور عورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے حضرت عائشہ کی غیرت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ تھے اور ان کا بچاؤ کرنے والے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، دیکھیں، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات کرنے والا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ فاستأذنت علیہ، حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، گھر میں آئیں۔ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچھونے پر ہی تھے، میرے بستر پر تھے۔ مرطی جو کہتے ہیں چادر، لحاف کو کہتے ہیں، جو اوڑھنے کا کپڑا ہوتا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اجازت دی، آؤ۔ فقالت یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلننی الیک، اللہ کے رسول آپ کی بیویوں نے، دوسری بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یسألنک العدل، اور سب کا کہنا ہے کہ آپ انصاف کریں، آپ عدل کریں۔
فی ابنتی ابی قحافہ، ابو قحافہ کی بیٹی یعنی پوتی، ان کے بارے میں ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجیے۔ ابن حجر اور امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے خرچ میں اور باقی چیزوں میں، ہر ایک کا اپنا اپنا کمرہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کو برابر خرچ دیتے تھے۔ یہاں ان کا سوال یہ تھا کہ آپ جو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سے بھی اتنی محبت چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام النووی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سارے اہل ایمان کا، علماء کا اجماع ہے کہ انسان محبت کے معاملے میں مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اپنی بیویوں میں سے یا اپنی اولاد میں سے یا لوگوں میں سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی، کسی سے کم، تو اس معاملے میں مکلف نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو نہیں کہا کہ بیویوں کے معاملے میں انصاف ہو، محبت میں بھی، محبت میں کسی سے زیادہ محبت کسی سے کم ہو سکتی ہے، سلوک میں انصاف ہونا چاہیے، عطا میں انصاف ہونا چاہیے۔ بیویاں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت عائشہ سے بہت زیادہ پختہ ہے، آپ بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ نے زبان سے کہا اس کو، سب سے زیادہ میں محبت کس سے کرتا ہوں؟ حضرت عائشہ سے۔ ہم حدیث دیکھ چکے ہیں، صحابی پوچھتے رہے، ان کا نمبر ہی نہیں آیا تو چپ ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اب بیویوں کو ایسا ہوا کہ ہم سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے، یہ شکایت نہیں تھی، ایک اعتبار سے چاہت تھی، مطالبہ تھا۔ یسألنک العدل فی ابنتی ابی قحافہ، ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی، ان کے باب میں ہمارے ساتھ عدل کیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی وَأَنَا سَاكِتَةٌ، میں چپ کی چپ ہی رہی، میں نے جواب نہیں دیا کچھ، میں خاموش دیکھ رہی ہوں، اب کیا ہوتا دیکھیں گے، تو میں وَأَنَا سَاكِتَةٌ، میں خاموش رہی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت فاطمہ نے پوری بات رکھی، ساری بیویوں کی طرف سے جو بھی پیشکش تھی، جو بھی مطالبہ تھا رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، ای بنیہ، اے میری بچی، الستی تحبین ما احب، کیا تم اس سے محبت نہیں رکھو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ فقالت بلا، کہا کہ ہاں ہاں۔ قال فاحبی ہذہ، تو کہا کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ سیاق کس باب میں ہے، یعنی یہ محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جیسی محبت حضرت عائشہ سے ہے ویسی محبت سب سے کیجیے۔ یہ مطالبہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، محبت کا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو انہوں نے سب نے مل کر تیار کیا سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جا کے ہماری بات رکھو ذرا، کہ ہم کو ویسی محبت چاہیے برابری والی جیسے حضرت عائشہ سے ہے۔ وہ بھی آئیں اور بات رکھی، تو آپ نے انہی سے کہا کہ تم کو محبت ہے کہ نہیں اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں؟ تو کہا پھر تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی کس سے؟ فَأَحِبِّ هَذِهِ، حضرت عائشہ سے تم بھی محبت رکھو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے نبی محبت کرے ہم بھی محبت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ تھی، اور بیویاں یہ چاہتی تھی کہ ایسی محبت ہم کو بھی ملے۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج سے محبت نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ دل کی بات ہے، اور انسان اس طرح کا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ کسی کی طرف دل مائل زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم، رشتوں میں، تعلقات میں، سبھی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے فضائل الصحابہ میں، صحیح مسلم میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے تھے، کہ بیویاں بول رہی کہ نہیں، سب سے زیادہ ان سے محبت کیوں؟ ہم سے بھی ویسی محبت ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا،
تم محبت کرتی، آج جس کو بھیجا تھا اسی سے پوچھا، جس کو ان لوگوں نے بھیجا تھا آپ نے انہی کو تیار کر دیا کہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو کہا کہ تم بھی اس سے ویسی محبت کرو، یعنی محبت میں ان کو مقدم رکھو۔ یہاں پر یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ کرتا ہوں، تو واقعی وہ جسٹیفائیڈ ہے اور تم کو بھی اس پر راضی ہونا پڑے گا، شکایت نہیں کر سکتے بلکہ تم کو اس کو مان کے چلنا پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتی تھی؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہوں تو بیویوں میں غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے اس لیے چیزیں بہت ساری عورتیں ویسے نہیں سمجھ پاتی ہیں، البتہ دوسری شادی کی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں غیرت کتنی زیادہ ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت علماء نے کہا ہے کہ غیرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو انسان صرف اپنا حق سمجھتا ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنے پر غصہ ہوتا ہے، تو یہ غیرت ہوتی ہے۔ تو بیوی شوہر کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ محبت کی شدت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کا کیا حال تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج اقرع بین نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے۔ قرعہ ڈالنا جسے ہمارے چٹھی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ، تو اب کس کو لے جائیں؟ تو کسی ایک کو ہمیشہ لے جائیں گے نہیں، تو آپ سب میں عدل کرتے تھے ایسے طریقے پر کہ چوائس ایسی میں کیوں کروں، جس کا نام نکلے گا بس وہ چلے گا، تو کسی کو شکایت بھی نہیں ہوگی۔ فطارت القرعۃ علی عائشہ و حفصہ، ایک سفر میں آپ نے قرآن اندازی کی کہ بیوی میں سے کون آئے گا، تو دو آئیں گی، تو دو میں سے کس کا نام نکلا؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر۔ فخرجتا معه جميعا، دونوں کی دونوں بیویاں آپ کے ساتھ سفر میں نکلی۔ آپ کی کل 9 بیویاں تھیں اور بعض روایتوں میں 11 بھی ہیں، تو ان میں سے 2 کا نام آیا کہ 2 نکلیں گی، تو دونوں کی دونوں ساتھ میں سفر میں روانہ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان باللیل سار مع عائشہ يتحدث معها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ سفر میں آپ جب رات کا وقت ہوتا تو سواری پر چلتے چلتے حضرت عائشہ سے باتیں کرتے تھے۔ فقالت حفصۃ لعائشہ، ایک رات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرک، آج ایک ترکیب کرتے ہیں، آج ایک کام کرتے ہیں کہ تم میری سواری پر، میری اونٹنی پر یا میرے اونٹ پر سوار ہو جانا اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں، چینج کر دیتے ہیں، ہم اپنی سواری کیا کرتے ہیں، تمہاری جگہ میں ہو جاتی ہوں، میری جگہ تم ہو جانا۔ فتنظرینا وانظر، دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ قالت بلا، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک، اچھی بات۔ فرکبت عائشۃ علی بعیر حفصہ ورکبت حفصۃ علی بعیر عائشہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتے حضرت عائشہ کی سواری کے پاس اور ساتھ میں دونوں کی سواریاں چلتی رہتی ہیں اور باتیں کرتے رہتے، حضرت حفصہ کے دل میں تمنا ہوئی کہ چلو آج تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو دونوں نے اس طرح سے اپنی سواریاں بدل دیں، رات کا وقت ہے، کون کس پر ہے کیا معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے سواری بدلی، حضرت عائشہ کی سواری پر حضرت حفصہ ہو گئیں اور حضرت حفصہ کی سواری پر حضرت عائشہ۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جمل عائشہ وعلیہ حفصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس آئے اپنی سواری لے کر، چلتے 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 سواری چل رہی ہے، رات میں اکثر وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے عرب۔
جب آپ پہنچے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ تو حفصہ ہے. فسلم، آپ نے سلام کیا. ثم سار معها حتى نزلوا، آپ نے پھر ان کو چھوڑ کے حضرت عائشہ کے پاس نہیں آئے بلکہ انہی کے ساتھ رہے اور چلتے رہے یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا. یعنی ان کو چھوڑ کے واپس سے اچھا حفصہ ہے کیا، نہیں ٹھیک ہے میں حضرت عائشہ کے پاس جاتا ہوں، آپ نے ایسا نہیں کیا. بلکہ جب آپ نے دیکھا کہ اس پر حفصہ ہے تو آپ انہی کے ساتھ رہے. رات میں سفر پورا چلتے رہے یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا. اب یہاں مصیبت ہو گئی. فافتقدته عائشة فغارت، اس رات میں جب اس طرح سے ہوا، اب شروع میں تو احساس نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ نہیں آئے تو حضرت عائشہ کو آپ کی کمی محسوس ہوئی. جب آپ نہیں آئے، رات بھر ان کے ساتھ رہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آئے، یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ کو بہت غیرت آئی اور کمی آپ کی محسوس ہوئی، بے چینی ہوئی. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بین الاذخر، جب پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ اپنے پاؤں پتوں میں ڈال دیتی تھی. زمین پہ پتے ہوتے ہیں تو کوئی جگہ ایسی بیٹھ گئیں جا کے اور پتے اپنی اذخر کی جو گھاس ہوتی ہے یا پتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال دیا. وتقول یا ربی سلط علی عقربا او حیۃ تلدغنی، اور دعا کرنے لگیں اے اللہ کوئی بچھو یا سانپ بھیج دے جو مجھ کو ڈس لے. رسولک، وہ تو تیرے رسول ہیں. ولا استطیع ان اقول له شیئا، میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ تو تیرے رسول ہیں. اے اللہ مجھے ہی کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے جو مجھ کو ڈس لے. ان رسول کی تو شکایت نہیں کر سکتی کہ آئے نہیں میرے پاس، وہ تو رسول ہیں، ان کی اپنی شان ہے، میں ان کے بارے میں تو کچھ بول نہیں سکتی. اے اللہ تو مجھے ہی کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے جو مجھ کو ڈس لے. تو یہاں آپ دیکھیے اتنی بے چین ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے اور آپ کی کمی محسوس ہوئی. اور مزید یہ کہ آپ ہیں کس کے ساتھ، دوسری بیوی کے ساتھ، تو یہ برداشت کے باہر ہے. ہاں کسی صحابی کے ساتھ ہیں تو اور بات ہے، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ ہیں یہ برداشت کے باہر ہے. تو جو ترکیب بنی تھی بعد میں سمجھ میں آیا کہ ترکیب بڑی تکلیف والی تھی اور اس طرح سے کرنے لگی. تو یہ جو چیز ہے یہ بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور غیرت کتنی تھی. اور یہ ایک بشری چیز ہے کہ ایک بیوی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ شوہر دوسری بیوی کے پاس اگر ہے تو تکلیف اس کو ہوتی ہے. یہ طبعاً انسان کی مزاج میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بچوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، ماں باپ اس کو محبت کریں، دوسرا بچہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سے محبت کریں. تو یہ طبعاً انسان کے دل میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، اس طرح کے رشتوں میں ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کو ملے، اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. ہاں برا تب ہوتا ہے جب کسی اور کا حق انسان چھین لے، کسی اور کا حق چھینے یہ برا ہے. ورنہ دل میں طلب ہونا کہ مجھے سے وہ رشتہ رہے، مجھے سے محبت رہے، مجھے سے وہ تعلق رہے، خصوصی چیز مجھ کو ملے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، بلکہ بہت عقل مند تھیں اور دوڑ دھوپ کرنے والی بھی تھیں، دبلی پتلی تھیں. محمد ابن قیس ایک اور واقعہ سنیے کہ غیرت جو ہوتی ہے عورت میں کہ شوہر دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہا، تو یہ جو غیرت تھی حضرت عائشہ میں بھی تھی. یہ محبت کا نتیجہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا. محمد ابن قیس ابن مخرمہ کہتے ہیں قالت عائشہ الا احدثکم عنی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا میں تم کو ایک دن کا واقعہ نہ بتاؤں میرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قلنا بلا، راوی کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں بالکل بتائیے. قالت لما كانت لیلتی التي كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا عندی، ایک رات کی بات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی باریاں مقرر کی تھیں، ہر بیوی کے گھر میں ایک دن رہتے تھے آپ.
تو جس رات میری باری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، انقلبا، مسجد سے یا باہر سے واپس آئے، انقلبا لوٹے، فوضع رداءہ وخلع نعلیہ، آپ نے اپنی چادر اتار کے رکھ دی اور اپنی جوتیاں اتار دیں، فوضعہما عند رجلیہ، اور بچھونے میں سوتے وقت میں آپ نے اپنے پاؤں کے پاس اپنی جوتیاں رکھ دی، وبسط طرف ازارہ علی فراشہ، اور اپنے تہبند کو تھوڑا سا بچھا کر اپنے بستر پر رکھا، اور فاضطجع، اور لیٹ گئے، فلم یلبث الا ریثما ظن ان قد رقدت، تھوڑی دیر ہوئی تھی اور آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی، فاخذ رداءه رویدا، دھیرے سے آپ نے اپنی چادر اٹھائی، وانتعل رویدا، اور آہستہ سے اپنی جوتیاں پہنی، وفتح الباب فخرج، دروازہ کھولا اور آپ باہر نکلے، ثم اجافہ رویدا، اور پھر دروازہ بند بھی کر دیا چپکے سے، آہستہ سے، فجعلت درعی فی رأسی، میں نے اپنا دوپٹہ لیا، سر پہ اوڑا، واختمرت، ٹھیک سے پردہ کیا، وتقنعت ازاری، اپنا تہمن باندھ لیا، کس لیا اچھے سے، ثم انطلقت علی اثرہ، اور رات کا وقت ہے، آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلی، حتی جاء البقیع فقام، آپ بقیع کے قبرستان میں گئے، جس کو آج جنت البقیع بولتے ہیں، وہ بقیع الغرقد اس کو کہتے ہیں، تو مدینے میں مسجد نبوی سے جڑا ہوا جو قبرستان ہے، حتی جاء البقیع فقام، بقیع گئے آپ اور جا کر وہاں کھڑے ہوئے بقیع میں، فاطال القیام، کافی دیر تک آپ رکے، کھڑے رہے، ثم رفع یدیہ 3 مرات، اور 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھائے، یعنی دعا کے لیے، اور دعا کی، ثم انحرف، پھر آپ پلٹے، فانحرفت، میں بھی لوٹی، میں بھی پلٹی، فاسرعت، آپ جلدی جلدی چلیں، میں بھی جلدی جلدی چلنے لگی، فہرولت، آپ تھوڑا سا دوڑنے جیسا چلے تیزی سے، تو میں بھی تیز تیز چلتی رہی، فاحضرت، آپ اور دوڑنے جیسا اور تیز ہو گئے، تو میں بھی اور تیز ہو گئی، فسبقتہ فدخلت، میں دوڑی دوڑی جلدی جلدی آپ سے پہلے پہلے واپس گھر میں آ گئی اور گھر میں داخل ہو گئی، فلیس الا ان اضطجعت فدخل، بس میں لیٹی تھی کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے، فقال ما لک یا عائش، آپ نے پوچھا اے عائش، عائشہ نام ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کیا، اس طرح سے نام کو کیا جا سکتا ہے محبت سے کسی کے، آپ نے کہا اے عائش، کیا ہوا، کیا ہوا، حشین رابیہ، کیا بات ہے، تمہارا سانس پھول رہا ہے اور پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے دم لگنے سے، کیا بات ہے، کیا ہوا، قالت قلت لا شیء، کہتی میں نے کہا کچھ بھی نہیں، قال لتخبرینی او لیخبرنی اللطیف الخبیر، یا تو تم بتاؤ گی یا تو سارے بھید جاننے والا، خبر رکھنے والا مجھ کو بتائے گا، کون، اللہ، تم ٹھیک سے بتاتی ہو تو بتا دو، ورنہ اللہ تو ہے ہی بتانے کے لیے، وہاں سے ملے گی نیوز اگر تمہاری طرف سے نہیں معلوم پڑا تو، قالت قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور میں نے بتا دیا سب، فاخبرتہ، سارا معاملہ بتایا، آپ نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے آئی، آپ بھاگے دوڑے تو میں بھی دوڑ دوڑ کے جلدی سے اندر آ کے سو گئی، قال فانت السواد الذي رأيت امامی، آپ نے کہا اچھا وہ جو کالا کالا میرے سامنے دوڑ رہا تھا جا رہا تھا وہ تم ہی تھی کیا، قلت نعم، کہا کہ میں نے کہا ہاں میں ہی تھی وہ، فلہدنی فی صدری لہدتا اوجعتنی، آپ نے مٹھی بنا کر میرے سینے پر مارا جس سے تھوڑا سا درد مجھ کو ہوا، یعنی گھونسا آپ نے ہلکا سا میرے سینے میں مارا، زور سے مارتے تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، آپ نے آہستہ سے مجھ کو مارا کہ مجھ کو اس کا درد محسوس ہوا، ثم قال اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تم کیا سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہارا تمہارے حق میں ظلم کریں گے، یعنی تمہارا حق میں ماروں گا ایسا لگتا ہے تم کو،
قالت مهما یکتم الناس یعلمہ اللہ، نعم، کہتی ہیں میں نے کہا لوگ جو بھی چھپاتے ہیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے، لوگ جو بھی چھپائیں اللہ کو تو معلوم ہی ہوتا ہے، اور خود ہی کہا ہاں۔ علماء نے کہا کہ یہ جو نام ہے یہ عائشہ کا قول ہے کہ جو بھی لوگ چھپائیں اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور ہاں ایسا ہی ہے۔ قال فإن جبریل اتانی حین رأیتی، آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے جب تم نے دیکھا نا مجھ کو جاتے ہوئے، تو اس وقت جبریل میرے پاس آئے تھے، فنادانی، مجھے آواز دی، فأخفاہ منکی، لیکن جبریل نے تم سے چھپایا، فأجبتہ، میں نے جبریل کا جواب دیا، یعنی ان کی پکار پر، ان کے بلانے پر میں گیا، فأخفیتہ منکی، جب انہوں نے تم سے چھپایا تو میں نے بھی تم سے چھپایا، ولم یکن یدخل علیک وقد وضعت ثیابک، جبریل اس لیے اندر نہیں آئے کیونکہ تم نے اپنے کپڑے ہٹا رکھے تھے، یعنی حجاب وغیرہ سب ہٹا رکھا تھا، اس لیے وہ آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا جبریل نے۔ وظننت ان قد رقدتی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ تم سو گئی ہو، فکرہت ان اوقظکی، تو مجھے مناسب نہیں معلوم ہوا کہ میں تمہیں بیدار کروں، وخشیت ان تستوحشی، اور مجھے لگا کہ کہیں تم گھبرا نہ جاؤ۔ فقال ان ربک، جبریل نے مجھ سے کہا ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، جبریل نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب کا حکم ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ آپ بقیع جائیں اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس لیے میں گیا تھا۔ قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ، عائشہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول جب میں بقیع جاؤں تو ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ قال قول السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یوں کہو تم پر سلامتی ہو اے بستی والو، ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں ان لوگوں پر جو پہلے چلے گئے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی یقیناً انشاءاللہ تم سے آ کے ملنے ہی والے ہیں، یعنی آج تم گئے ہو کل ہم آنے والے ہیں، ہم کو بھی تو مرنا ہے۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الجناز میں روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیسا تھا، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے پیچھے گئیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں بیوی کے پاس تو نہیں گئے یا کچھ اور بات تو نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، بعض اوقات اس کی وجہ سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایسا ایسا ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کی، بلکہ فوراً بات کو قبول کر لیا، اور پھر فوراً پوچھا کہ اب میں جاؤں تو کیا پڑھوں، انہوں بات ختم ہو گئی۔ بہت ساری باتیں بیوی شوہر کے رشتے میں ایسی ہوتی ہیں کہ طول دینے سے طول پکڑ لیتی ہیں، آپ جتنا اس کو لمبا کریں لمبی ہو جاتی ہو، اور اگر آپ اس کو مختصر کر دیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، بھروسہ رکھیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت عائشہ کی تھی، اور آپ کی بیویاں بھی کئی تھیں، تو کبھی ایسی چیز ہوئی آپ نے اس کو بہت غصہ حضرت عائشہ کو نہیں کیا تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ آپ نے چھوٹا موٹا ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ بھی ہلکا پھلکا تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ رشتہ خراب ہو گیا، آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، نہیں کیا آپ نے ایسا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عورت میں بات ہوتی ہے، شوہر کے معاملے میں بیوی کے اندر اس طرح کی غیرت کا ہونا ایک اس کا حصہ ہے، اس کی شخصیت کا پارٹ ہے وہ، تو آپ نے اس کو لائٹ لیا اور آپ نے بات کو آگے بڑھا دیا اور آپ نے ایکسپلین کیا۔ دیکھیے نبی کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے، شوہر ہیں وہ، نبی بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں، تمہیں کیا لینا دینا میں کہاں گیا تھا، نہیں، آپ نے بتایا۔ دیکھو ایسا ہوا کہ جبریل آئے اور پھر انہوں نے اس کو آواز دی، اور مجھ کو لگا تم سوئی بھی ہو، اس لیے میں نے تم کو نہیں اٹھایا، اور میں اگر تم کو اچانک نیند میں سے اٹھا کے بتاتا جبریل آئے ایسا مجھ کو جانا ہے باہر، علم نے کیا ہو گیا ہے، تم گھبرا جاتی، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ تم کو جگاؤ ہی نہیں، چپکے سے میں جو گیا وہ
کچھ غلط کام کرنے کے لیے تھوڑی گیا تھا، تمہارا حق مارنے کے لیے تھوڑی گیا تھا، کسی اور بیوی کے پاس تھوڑی گیا تھا. مجھ کو جبریل نے ایسا کہا. اور جبریل اندر کیوں نہیں آئے پھر؟ اس لیے نہیں آئے کیونکہ تم پردے میں نہیں تھی اس وقت میں، ایسی حالت میں نہیں تھی کہ جبریل اندر آ جائیں. انہوں نے تمہارا لحاظ کیا. تو پھر میں چپکے سے اس لیے گیا اور مجھے جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ میں نبی ہوں، میں کچھ بھی کروں، میری مرضی نہیں. آپ نے اپنی بیوی کو ایکسپلین کیا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور سمجھداری بھی معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد بگڑتے وقت میں اعتماد کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سمجھداری اور صبر کے ساتھ ہوتا ہے، شفقت اور نرمی اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو کتنی عقل مندی کے ساتھ ہینڈل کیا. لیکن بہت سارے رشتوں میں یہ نہیں ہو پاتا ہے. بہت سارے نکاح خراب ہو جاتے ہیں عدم اعتمادی کی وجہ سے، اور پھر عدم اعتمادی کے بعد ایک دوسرے سے ناراضگی کی وجہ سے. تو اس کو ہلکا لینا چاہیے. ایک بیوی کی اپنے شوہر کے بارے میں جستجو اور اس کے بارے میں غیرت اور اس کی محبت، اس کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ بہت محبت کرتی، اس لیے ایسا اس نے بولا، اس لیے اس نے ایسا سوچا، اس لیے اس نے ایسا کیا. سوچا تھا جب پیچھے پیچھے گئی ہے دیکھنے کے لیے کہاں گئے، اور دوڑی دوڑی آئی اور آپ نے دیکھا ان کو. اچھا میرے پیچھے جو کالا کالا جا رہا تھا وہ تم ہی تھی کیا؟ اچھا اچھا اچھا. تو آپ نے اس کو لائٹ لیا، تم میرے پیچھا کرنے لگی میرا، طلاق طلاق طلاق. ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو آپ نے اتنا بھیانک نہیں بنایا جتنا بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے. بیوی اگر خالی واٹس ایپ چیک کر لے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ عقل مندی سے حل ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ انسان خود بھی صحیح ہو، بیوی بھی صحیح ہو، شوہر بھی صحیح ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ دونوں صحیح ہونے کے باوجود بھی ایسی سچویشن زندگی میں آ سکتی ہے. حضرت عائشہ کے معاملے میں یہ تھا کہ بس بیویوں کے پاس کسی کے پاس گئے ہوں گے، لیکن بعض اوقات ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور معاملہ گڑبڑا جاتا ہے. تو اس میں اعتماد بیوی شوہر کا ہونا چاہیے، اور ایسی سچویشن آ بھی جائے تو اس کو نرمی کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. نہیں تو معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے اور رشتہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے. تو اس روایت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیسا عجیب رشتہ تھا اور کتنا محبت والا رشتہ تھا. تو اس واقعے سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. ایک اور روایت ہم دیکھ کے بات ختم کریں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ لوگ ہدیہ بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ کے دن کا انتظار کرتے تھے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے گھر پہ کبھی اس کے گھر پہ، بیویوں کے گھر پہ الگ الگ دنوں میں رہتے تھے. تو لوگ جو ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اس کے لیے اس دن کا انتظار کرتے تھے جب آپ حضرت عائشہ کے ہاں ہوتے تھے. کیونکہ حضرت عائشہ سے آپ کی خصوصی محبت تھی تو اس دن وہ بھی گفٹ دیتے تھے کہ یہ گھر اب وہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو مطلب اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس دن آپ کو گفٹ دیں گے. قالت فاجتمع صواحباتي الى ام سلمہ، باقی جتنی بیویاں انہوں نے دیکھا کہ یہ شرف تو حضرت عائشہ کو مل رہا ہے کہ جو بھی گفٹ آتی ہیں اس دن آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن حضرت عائشہ کے یہاں ہوتے ہیں، اور ہمارا دن کیا پھر. تو ساری کی ساری بیویاں جمع ہوئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فقلن یا ام سلمہ، سب نے کہا اے ام سلمہ، ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، لوگ انتظار کرتے ہیں ہدیہ دینے کے لیے حضرت عائشہ کے دن کا، ان کی باری والے دن کا. وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عائشہ، اور ہمیں بھی وہی خیر چاہیے جیسے حضرت عائشہ کو خیر نصیب ہوتی ہے. یہاں چیزوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے دن میں گفٹس آتی ہیں ہمارے دن میں نہیں. تو یہ جو شرف ہے ہم کو بھی ملنا چاہیے. وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عائشہ، ہم کو بھی خیر نصیب ہونی چاہیے جیسے حضرت عائشہ کو ملتی ہے.
فقولی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر الناس یہدون الیہ اینما کان، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو اور آپ کے سامنے بات رکھو کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں بھی رہیں، کسی بھی بیوی کے پاس رہیں، وہ ہدیہ دیں، خاص نہ کریں حضرت عائشہ والے دن کو۔ یہ پیچھے پوری بیویاں مل کے میٹنگ کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کو بات کرنے والا بنا کے بھیجا۔ فذکرت ذلک ام سلمہ فاعرض عنها، حضرت ام سلمہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس بات کو اگنور کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ ثم عاد الیہا فاعادت الکلام، دوسری بار جب آپ ان کے ہاں تھے، ان کے گھر میں تھے، پھر سے انہوں نے یہ بات آپ سے کی، بیویوں کا کہنا ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، آپ حکم دیجئے کہ سب جس کو بھی گفٹ دینا ہو وہ ایک گھر کو خاص نہ کریں، جہاں بھی آپ ہوں آپ کو گفٹ بھیجیں، تاکہ اس بیوی کی بھی ایک شرف اس کا رہے، اس کو بھی ملے گفٹ۔ فقالت یا رسول اللہ ان صواحباتی قد ذکرنا ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ فأمر الناس یہدون اینما کنت۔ دوسری بار پھر کہا، اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کا کہنا ہے کہ لوگ ہدیے کے بارے میں ایک ہی گھر کو چنتے ہیں، اسی دن دیتے ہیں، آپ حکم دیں کہ جہاں بھی آپ ہوں لوگ گفٹ دیں آپ کو، کسی ایک گھر کو خاص نہ کریں۔ دوسری بار بھی یہ کہا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ فلما كانت الثالثہ، جب تیسری بار ہوا اور پھر انہوں نے بات رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ذلك، قال یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، کہا اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھ کو تکلیف مت دو، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، فإنہ ما انزل علی الوحی وأنا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پر میں بچھونے میں ہوں اور مجھ پر وہی نازل ہوئی ہو، میں بچھونے میں ہوں کسی بیوی کے ساتھ اور مجھ پر وہی نازل ہو سوائے عائشہ کے، یعنی ایسی حالت میں بھی کہ بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، کسی اور بیوی کو یہ شرف نہیں ملا، صرف حضرت عائشہ کو ملا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی نعمت دینے کے لیے خاص انتخاب ان کا کیا، دیکھیے اس میں استدلال کہ گفٹ لوگ دے رہے ہیں ان کے یہاں پر ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی نعمت دی، کسی اور بیوی کے گھر پہ نہیں دی مجھ کو، کسی اور بیوی کے ساتھ میں لیٹا ہوں اس حالت میں کبھی وحی نہیں آئی سوائے عائشہ کے۔ تو جب اللہ بھی وحی دینے میں انتخاب اس کا کر رہا ہے، اگر لوگ اس کا انتخاب کریں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے تکلیف مت دو عائشہ کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور بخاری نے روایت کیا اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت حساس تھے، اور آپ کا جملہ دیکھیں، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، یعنی یہ کہنا کہ ان کی کیوں خصوصیت، انہی کا کیوں یہ مقام، انہی کو کیوں ایسا، نہیں، جب اللہ نے خصوصی مقام عائشہ کو دیا ہے وحی کے اعتبار سے، تو باقی نعمتیں تو چھوٹی ہیں، بڑی نعمت وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کو بطور فضل ذکر کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے۔ تو اللہ نے وحی کو اپنا فضل قرار دیا، تو لوگ ہدیہ دے رہے ہیں تو چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہدیہ وحی علم ایسے مقام پر دیا کہ جو کسی اور بیوی کو یہ مقام نہیں ملا، کہ میں عائشہ کے ساتھ بچھونے میں ہوں اور اللہ وحی دے رہا ہے مجھ کو۔ تو لوگ اگر اس گھر میں ہوں اور مجھ کو ہدیہ بھیج رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مجھے تکلیف مت دو اس باب میں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اتنا آپ چاہتے تھے ان کو، اور یہ شرف ہے حضرت عائشہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ایسے وقت میں جب کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا،
کہ آپ لیٹے ہیں اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو بطور شرف ذکر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، آپ کا شرف، آپ کا مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی جگہ کیا تھی، یہ معلوم ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں شیعہ اور روافض کو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدزبانی کرتے ہیں. اب سوچئے کیا نہیں بولتے ہیں حضرت عائشہ کو، بلکہ ان کے ہاں خرافاتی تفسیر میں اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو. کہتے ہیں یہاں بقرہ سے مراد عائشہ ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں، روافض جو صحابہ سے نفرت رکھنے والے، تو آپ سوچئے ان کا مقام کہاں ہے، وہ کتنے دور ہیں نبی سے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے ان پر تہمت کے بعد اور اللہ کی برات کے بعد پھر ان پر تہمت لگائے، تو ایسے آدمی کے کافر ہونے پر اجماع ہے. جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کردار ہونے کا نعوذ باللہ الزام لگائے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی برات نازل کی ہے، اب اگر کوئی لگاتا ہے تو ایسا آدمی بالاجماع سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ کی زندگی میں تھا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں. وہ ہماری ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین. آج آپ دیکھیے سیاسی مقاصد سے بہت سارے لوگ شیعوں کی ہمدردی کرتے ہیں. بلا شبہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو ہم سارے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن آپ اس باب میں بھی دیکھیں وہ ہضم کر جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کو حکومت قائم کرنی اسلامی، تو شیعہ بھی چل جاتے ہیں ہم کو. یہ کیسے برداشت کر لیتا ہے انسان کہ اس کی اپنی ماں کو کوئی نعوذ باللہ زانیہ کہے اور پھر بھی اس کو اپنا بھائی بنا لے آدمی. لعنتیں کہ حضرت عائشہ پر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اور پھر بھی آدمی کہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سے ایران کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں، روافظ کے بارے میں دل میں ہمدردی ہونا اور عربوں کے بارے میں نفرت ہونا، یہ دل کے کباڑ خانے کے اور غلیظ ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں واقعی وہ دین نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تمہارا دین سیاسی دین ہے، تمہارا دین سیاسی دین ہے، تمہارا دین واقعی وہ دین نہیں جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ سے محبت کرنے والا بنائیں، اور خصوصاً امہات المؤمنین کا خاص مقام دیگر خواتین کے مقابلے میں، دیگر صحابیات کے مقابلے میں جاننے والا ہم کو بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.